محمد زکوان کون ہے؟ امین الحق کون ہے؟ امین الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی. جی چلیے. وقل له ولأصحابه هذا القرآن الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تهديد لهم إنا أعتدنا للظالمين أي الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها ما أحاط بها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كعقل الزيت يشوي الوجوه من حره إذا قرب إليها بئس الشراب هو وساءت أي النار مرتفقة تمييز منقول من الفاعل أي قبح مرتفقها وهو مقابل لقوله الآتي الجنة وحسنت مرتفقة وإلا فأي ارتفاق في النار. اچھا جی. اس سے پہلے فرمایا تھا کہ اپنے نفس کو محبوس رکھے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں صبح شام، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ان کے ساتھ، جیسے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات. اور اگر کوئی اشکال کرے کہ یہ صورت مکی ہے تو اس کے دو جواب ہے. ایک یہ ہے کہ اگرچہ صورت مکی ہے لیکن جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلمان وغیرہ بیٹھ گئے اور بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو یہ آیت تلاوت کی گئی. تو آیت کا تلاوت کرنا ایسا ہے جیسے آیت کا نزول. اور دوسرا قول، دوسرا یہ کہ خود مصنف نے فرمایا کہ یہ صورت مکی ہے، اس میں یہ آیات مستثنی ہے، یہ مدنی ہے. فرماتے ہیں قل الحق من ربکم، آپ کہہ دیں لہو ولاصحابہ، اس کو یعنی من اغفلنا قبل قلبہ، جس کا دل غافل ہے اس سے کہہ دے، ولاصحابہ اور اس کے ساتھیوں کو، عیینہ ابن حسن ہے اور دوسرے لوگ ہیں، کہ الحق من ربکم. مصنف نے کہا ھذا القرآن مبتدا والحق من ربکم اس کی خبر ہے. یہ ذرا خلاف ظاہر ہے. بہتر یہ ہے کہ الحق صفت ہے، موصوف محذوف، القرآن الحق من ربکم یا الاسلام الحق من ربکم یہ کہا جائے، یا الحق مبتدا بغیر موصوف کے اور من ربکم اس کی خبر ہو. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن، پس جو چاہے پس ایمان لائے اور جو چاہے پس کفر کرے. اس پر اشکال ہے کہ اس میں تو کفر اور ایمان کی اجازت ہے، کفر کرو تو کرتے رہو، حالانکہ یہ تو قرآن کریم کے اور اسلام کے موضوع کے خلاف ہے. تو اس کا مصنف نے یہ جواب دیا ہے کہ تحدید لہم، یہ امر تحدید کے لیے ہے، یعنی یہ اختیار تحدید کے لیے ہے. تحدید کے معنی ڈانٹنا ہے. جو چاہے مسلمان بنو، جو چاہے کافر بنو، تم کو پتہ چل جائے گا آخرت میں. جیسے کہا جائے جو چاہے حاضر رہو، جو چاہے غیر حاضر رہو، کل تم کو پتہ چل جائے گا. یہ تحدید کے لیے. دوسرا جواب اس کا علماء نے یہ دیا ہے کہ اس میں کفر کی اباحت مراد نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ کفر اور ایمان اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے. فمن شاء، جو چاہے گا ایمان لائے، جو چاہے تو کفر کہے، یعنی
ایمان کی مشیت اور کفر کی مشیت جو تمہاری مشیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کا تابع ہے۔ یہ بات خلاف ظاہر ہے اگرچہ بعض حضرات نے لکھی ہے۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے، دوسرا قول تو سمجھ گئے کہ مشیت کفر اور ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلتی ہے، لیکن یہاں اللہ کی مشیت کا ذکر نہیں، فمن شاء انسان کی مشیت کا ذکر ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ دیا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے گا تو ایمان لائے، یہ تو ٹھیک ہے، اور جو چاہے گا پس کفر کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ایمان اور تمہارے کفر میں نفع اور ضرر نہیں ہے، تم کو ہے، پس جو چاہے تو ایمان لائے، نفعہ لہو ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے پس کفر کرے، فضررہ علیہ، اس میں کفر کی اجازت نہیں، کفر کرنے کے بعد کفر کے ضرر کو بیان کرنا ہے، فلیکفر اے ضررہ علیہ، پس جو چاہے کفر کرے اے ضررہ علیہ، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ایمان کا فائدہ نہیں اور تمہارے کفر کا ضرر نہیں، ضرر تم پر ہے، اس لیے کہ انا اعتدنا للظالمین نارا الضرر علیکم، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے تیار کیا ہے، ظالم سے مراد کافر ہیں جنہوں نے اپنے اوپر کفر کے ساتھ ظلم کیا، نارن نار احاط بہم سرادقها، احاطہ کرتی ہیں بہم ان کافروں پر، سرادقها اس آگ کی قناتیں، سرادقها اس آگ کی قناتیں اس پر احاطہ کرتے ہیں۔ سرادق، سرادق کہتے ہیں خیمہ کی کپڑوں کی دیواریں، جو خیمہ ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جو کپڑا کی دیواریں ہوتی ہیں، جیسے تبلیغ جماعت کا اجتماع ہوتا ہے تو اطراف میں دیوار ہوتی ہے سایہ کے لیے اور گرمی سردی سے بچنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں سرادق، اردو میں اس کو کہتے ہیں قنات۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرادق النار جدر کثف کل جدار 40 سنة، آگ کی جو قناتیں ہیں یعنی آگ کی ارد گرد جو دیواریں ہیں، وہ دیواریں 40 سال کی مسافت پر موٹی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ جہنم میں یہ رہیں گے تو ان کے ارد گرد پھول والے کپڑے کی قناتیں ہوں گی، بلکہ ان کے ارد گرد جو قنات اور دیوار ہوگی آگ کی دیوار ہوگی۔ سرادق کس کو کہتے ہیں؟ ما احاط بها، جو اس پر احاطہ کرے، بہا یعنی نار پر، نار کے ارد گرد، اس کو کہتے ہیں السرادق ما یحاط علی الخیمۃ بئس الشراء وان یستغیثوا یغاثوا بماء، اور اگر یہ مدد مانگیں گے، مدد چاہیں گے تو ان کی مدد کی جائے گی پانی کے ساتھ، کل محل جو پانی تلچھٹ کی طرح ہو، محل کیا چیز ہے؟ کعکر زیت، زیتون کے تیل کا تلچھٹ، تلچھٹ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں جب تیل دیسی طریقے پر بناتے تھے تو اس تیل کے اندر تہ میں، اس کے آخر میں اس کا فضلہ ہوتا تھا، اس فضلے کو کہتے ہیں تلچھٹ۔ تو کل محلی، اس زمانے میں جو ہمارے سامنے تیل آتا ہے وہ تو صاف کیا ہوا ہوتا ہے، تو زیتون کے تیل کو آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس کو دیکھتا جاؤں، اتنا خوبصورت اور صاف ہوتا ہے، یہ صاف کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ صاف نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے جوس نکالے تو اوپر پانی پانی ہوتا ہے،
اور نیچے اس کا فضلہ ہوتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں اس کے اندر اس میں چمچ ڈال دو تاکہ اوپر نیچے برابر ہو جائے، تو وہ جو اس کی تہ اور آخر میں جمتا ہے اس کو کہتے ہیں مہل۔ اور بعض کہتے ہیں المہل الذهب المذاب، پگھلا ہوا سونا، ان کے اوپر پگھلا ہوا سونا یا پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا۔ وہ پانی کس طرح ہوگا؟ وہ تلچھٹ کی طرح ہوگا، یعنی پینے کی چیز نہیں ہوگی بلکہ تیل کا فضلہ تو کھانے کی چیز، پینے کی چیز نہیں ہے۔ یشوی الوجوہ، وہ جلا دے گا، جھلس دے گا، الوجوہ چہروں کو، وہ اتنا گرم ہوگا جب چہرے اس کے قریب کریں گے تو چہرے جل جائیں گے، اور جب زبردستی وہ پئیں گے تو ان کی آنتیں پیٹ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دوسرے راستے سے نکلیں گے، حدیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسقا من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یتقرب الیہ فیستکرہہ حتی اذا دنا من وجہہ شوا وجہہ فاذا شرب قطع امعاءہ یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ، چہرے کو جلا دے گا، من حرہ، اس کی گرمی کی وجہ سے، اذا قرب الیہا، جب اس کو قریب کیا جائے، الیہا چہروں کو، بئس الشراب، یہ بہت خراب مشروب ہے، ہوا یہ، وساءت مرتفقہ، وساءت اور بہت بری ہے یہ نار، مرتفقاً آرام کی جگہ کے اعتبار سے، یہ بہت خراب آرام کی جگہ ہے، اس کو آرام کی جگہ استہزاءً فرمایا، ورنہ اس میں آرام کی کیا چیز ہے۔ بعض کہتے ہیں ساعت کی ضمیر راجع ہے اغاثہ کو، وساعت مرتفقہ، اور برا ہے یہ اغاثہ یعنی مدد کرنا، مرتفقاً آرام کے اعتبار سے، جب ان کی مدد کی جائے گی تو وہ گرم پانی کے ساتھ، یہ مرتفقاً تمیز ہے، منقول من الفاعل، جس کو چینج کیا گیا ہے فاعل سے، اصل میں فاعل تھا، اور معنی یہ تھا کہ قبح مرتفقها، آگ کا فائدہ اور آرام بہت قبیح ہے، یا آرام کی جگہ بہت قبیح ہے، تو قبح مرتفقها میں فاعل کو تمیز بنایا، اور یہ مقابل ہے آنے والے قول کے جنتیوں کے بارے میں، وحسنت مرتفقہ، جنت ان کے لیے بہترین ہے، مرتفقاً آرام کی جگہ کے اعتبار سے، وإلا، اور اگر یہ مطلب نہ ہو کہ مقابلے کے لیے نہ ہو، فأي ارتفاق فی النار، تو نار میں کون سا آرام اور نار میں کون سا فائدہ ہے۔ یہ جواب اشکال کا جواب دیا، اشکال یہ ہے کہ مرتفقاً کے معنی آرام کی جگہ، فائدہ اور فائدے کی جگہ، نار میں کون سا فائدہ ہے؟ مصنف نے یہ جواب دیا کہ چونکہ یہ مرتفقاً جنت کے مرتفقاً کے مقابلے میں آیا ہے، جب جنتیوں کے لیے مرتفقاً استعمال ہوا تو جہنمیوں کے لیے بھی مرتفقاً کا لفظ بطور مقابلہ استعمال ہوا، اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ میں سیئے کا بدلہ سیئہ ہے، اگرچہ بدلہ سیئہ نہیں ہے لیکن اس کو اصطلاح میں مشاکلت کہتے ہیں، بطور مشاکلت استعمال کیا گیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تحکماً اور استہزاءً ہوا، بتایا گیا، استہزاءً
اس قسم کے الفاظ تحکماً لائے جاتے ہیں. جیسے ایک دبلا پتلا آدمی آ جائے تو ہم کہیں کہ ماشاءاللہ آ گیا پہلوان، اس کو ہم نے پہلوان کہا، یہ تحکماً. اب اس کے بعد بشارت، تخویف کے بعد بشارت. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً ایمان اور عمل صالح والے لوگ، انا لا نضیع، یقیناً ہم ضائع نہیں کرتے، اجر من احسن عملا، ان لوگوں کا اجر، احسن عملا جو اچھا کرتے ہیں اپنا عمل. یہ جملہ ان کی خبر ہے اور اس میں ظاہر کو ضمیر کا قائم مقام بنایا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجرهم، ہم کی جگہ من احسن عملا آیا تاکہ علت کی طرف اشارہ ہو جائے کہ ان کو درجات اور جنت ملتی ہے احسان عمل کی وجہ سے. معنی یہ ہے اجرهم ان یصیبهم بما تضمنه، اللہ اجرهم ان کا اجر ہے، ان یصیبهم کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا، بما تضمنه بما اس ثواب کے ساتھ، تضمنه ما یأتی جس پر مشتمل ہے آنے والی آیت، تضمنه جس پر مشتمل ہے. مصنف کبھی کبھی تفسیر میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں. اب بما تضمنه کا کوئی خاص فائدہ نہیں، لیکن مصنف نے ہمارے امتحان کے لیے یہ رکھا ہے کہ اس کا کیا ترجمہ کریں گے یہ لوگ. معنی یہ ہے ان کا اجر یہ ہے کہ ان کو ثواب دیں گے بما تضمنہ، یعنی جو آنے والی آیت ہے. اولئک لہم جنات عدن، یہ لوگ ان کے لیے جنتیں ہیں، عدن اقامت والی جگہ، جنت جس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ جنت بہترین جگہ ہے 3 دن کے بعد چھٹی ہو گئے نکلو یہاں سے ٹائم ختم، ایسا نہیں. تجری من تحتہم الانہار، ان کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو یہ اوپر رہتے ہوں گے اور ان کے مکانات کے اندر سے نہر نکلتی ہوگی. یا من تحت اشجارہم الانہار، یا من تحتہم ان کے قبضے میں نہریں ہوں گی، ان کی سلطنت اور بادشاہی میں نہر ہوگی. جیسے ہم کہیں گے کہ فلان مدرسہ فلان کے ماتحت چل رہا ہے. یحلون فیہا من اساور، ان کو پہنائے جائیں گے، فیہا جنت میں، من اساور کنگن، جنت میں کنگن ایسے ہوں گے جیسے ہم کہیں گے فلان کی شادی ہو گئی، اس کو کیا پہنایا گیا؟ بیوی نے اس کو راڈو گھڑی پہنا دی، راڈو گھڑی، اور یا وہ دوسری جو قیمتی گھڑی آتی ہے. تو اسی طرح یہاں جیسے دنیا میں یہ گھڑی معیوب نہیں ہے، اسی طرح آخرت میں ان کے لیے اساور کنگن وغیرہ ایسے ہوں گے جیسے جہاں گھڑی ہے، یا جیسے یہاں انگوٹھیاں ہیں. یحلون فیہا پہنائے جائیں گے ان کو، من اساور. اس سے پتہ چلا کہ زینت کا کام دوسرا کرے گا، اس لیے یہ نہیں فرمایا یتحلون فیہا باساور، وہ خود پہنیں گے. جیسے دلہن خود مزین نہیں ہوتی، دلہن کو لوگ مزین کرتے ہیں، اس کو بیوٹی پارلر میں لے جاتے ہیں اور وہ وہاں اس کی زینت ہوتی ہے. اور کپڑے خود پہنتے ہیں، اس لیے ویلبسون ثیابا، کپڑے خود پہنیں گے اور زیورات ان کو پہنائے جائیں گے. زیورات کہیے یا جو مناسب پہننے کی چیزیں. کپڑوں پر، کپڑوں کو مؤخر ذکر کیا. اور اساور، یحلون فیہا من اساور، ان کو گھڑیاں پہنائی جائیں گی. گھڑیوں کا ذکر پہلے ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ لباس کی طرف اتنا شوق نہیں ہوتا جتنا شوق گھڑیوں اور انگوٹھیوں اور ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے. لباس تو عام طور پر ویسی بھی آدمی کا ہوتا ہے، تو لباس کا شوق نہیں ہوتا. لباس تو دن رات آدمی پہنتا رہتا ہے. جو خاص شوق کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو راڈو گھڑی پہنائی جائے گی. من اساور، بعض کہتے ہیں کہ من زائد ہے، یعنی یحلون فیہا اساورا. بعض کہتے ہیں کہ من تبعیض کے لیے ہے،
اس لیے کہ سارے کنگن تو ان کو نہیں پہنائے جائیں گے، بلکہ ایک کنگنوں میں سے کچھ کنگن ان کو پہنائے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ ابتدائی خلقت سے جنتیوں کے لیے زیورات بناتا رہتا ہے۔ یہ اساور اسورتن کی جمع ہے، جیسے احمرتن، اور وہ سوار کی جمع ہے، سوار کی جمع اسورتن، اسورتن کی جمع اساور، تو یہ جمع الجمع ہے۔ اور وہ کس کے ہوں گے؟ سونے کے، چاندی کے اور موتیوں کے۔ جیسے گھڑی ہوتی ہے، بعض گھڑی اس کے پردے سونے کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر موتیاں، اور اس میں قسم قسم کی قیمتی موتیاں لگے رہتے ہیں، جس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تبلغ حلیۃ المؤمن من حیث یبلغ الوضوء، جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں اس کو حلیہ اور زیورات پہنائے جائیں، گھڑیاں پہنائی جائیں گی اور قسم قسم کی چیزیں۔ من ذہب، سونے کے، یہاں سونے کا ذکر ہے، اور فضے کا ذکر بھی دوسری جگہ ہے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور پہنیں گے، خود پہنیں گے، اس لیے یلبسو آیا۔ ثیاباً کپڑے، خضراً سبز۔ کان احب الالوان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخضرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز رنگ پسند تھا، سبز رنگ، سفید رنگ، پیلا رنگ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تین چیزیں غم کو دور کرتی ہیں، تین چیزیں غم کو دور کرتی ہیں۔ ایک سرسبز جگہ کو دیکھنا، پانی کو دیکھنا، اور وجہ حسن کو دیکھنا۔ دفتر میں جا کر مولانا سلیمان صاحب کو خاموش رہو، خاموش، طبیعت خوش ہو جاتی ہے اس سے ملاقات کے بعد۔ من سندس، نرم ریشم سے، سندس جیسے لفظ نرم ہے تو معنی بھی نرم ہے۔ استبرق، اس کا لفظ سخت ہے تو ریشم بھی موٹا ہے۔ لفظ کی نرمی معنی کی نرمی پر دال ہو گئی۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جنت کے کپڑے، ثیاب الجنت خلق یخلق ام نسج ینسج، یہ پیدا کی جائیں گے یا اس کو بنا جائے گا؟ تو لوگ ہنسے سوال کرنے والے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں ہنستے ہو کہ ایک جاہل نے علم کی بات پوچھی، یہ تو اچھی بات انہوں نے پوچھی۔ اتضحکون عن جاہل یسأل عالما، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینشق ثمر الجنت مرتین، 2 مرتبہ فرمایا کہ وہ پھل ہوں گے خاص قسم کے، وہ پھل کھل جائیں گے، اس میں سے کپڑے نکلیں گے، یعنی وہ پھل اس طرح ہوں گے کہ جیسے بکسے میں سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کریں گے۔ مارق من الدیباج، سندس کہتے ہیں مارق اس کو جو نرم ہو، من الدیباج ریشمی کپڑا، ریشم کے کپڑے کو کہتے دیباج، اور یہ دیباچ یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی میں آیا ہے۔ استبرق، اور ما غلظ منہ، جو موٹا ریشم ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو کبھی موٹا اور کبھی نرم، یا اس طرح ہوگا کہ جب اس کو پہنیں گے تو اس کا استر اندر کی طرف سے موٹا ہوگا، باہر کی طرف سے نرم ہوگا۔
جیسے آپ نے عمدہ کپڑے دیکھے ہیں تو عمدہ کپڑے اندر کی طرف سے سخت ہوتے ہیں اور اوپر کی طرف سے نرم ہوتے ہیں. اوپر کی طرف سے جب اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں اوپر سے تو مزہ آتا ہے اور اندر سے ایسے نہیں ہوتے. بعض اندر سے بھی نرم اوپر سے بھی نرم. سورہ رحمان کی آیت میں بطوائنها من استبرق، بطوائنها ان کپڑوں کا استر، استر کا مطلب اندر کا حصہ، من استبرق، متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوں گے جنت میں، علی الارائک چھپرکٹ پر، چھپرکٹ مسہریوں پر. اور مصنف کہتے ہیں کہ ارائک اریئکتن کی جمع ہے ڈبل بیڈ پر، ارے ارائک یہی ہو جائے گا. اور اریکتن کیا چیز ہے؟ یہ سریر فی الحجلت، یہ سریر چارپائی ہے یا تخت ہے، فی الحجلت حجل میں، حجل کہتے ہیں دلہن کا کمرہ جو گنبد کے ساتھ مشابہ ہو. حجل سمجھ گئے؟ دلہن کا کمرہ جو کس کے ساتھ مشابہ ہے؟ گنبد کے ساتھ. جیسے شادی حال میں گنبد کی شکل میں ایک چھوٹا سا کمرہ سا ہوتا ہے جس کے اندر دلہن بیٹھتی ہے اور آزاد لوگ ہو تو وہاں دلہا بھی بیٹھتا ہوگا. ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن بیٹھتے دونوں بیٹھتے ہوں گے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ کی معلومات ہم سے زیادہ ہے. وَهِيَ بَيْتٌ يُزَيَّنُ بِالثِّيَابِ، وہ کمرہ ہے جس کو مزین کیا جاتا ہے کپڑوں کے ساتھ، والسطور اور پردوں کے ساتھ، للعروس دلہن کے لیے. عروس دلہن کو بھی کہتے ہیں، دلہا کو بھی کہتے ہیں. کبھی عروس دلہن کو کہتے ہیں، عریس دلہا کو کہتے ہیں. نعم الثواب، بہترین ثواب ان کو ملتا ہے جنت کی شکل میں. وحسنت مرتفقہ، اور یہ جنت بہت بہتر اور خوبصورت ہے. مرتفقاً آرام کے اعتبار سے یا آرام کی جگہ کے اعتبار سے. اگر مصدر ہو تو آرام کرنا، اور اگر ظرف ہو تو مرتفقاً آرام کی جگہ. مصدری میمی اور ظرف دونوں کی شکل ایک ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اب یہاں اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس میں دنیا سے بے رغبتی اور دین میں رغبت، یہ اس کا موضوع ہے. اصحاب کہف نے بھی دنیا کو لات ماری اور غار میں چلے گئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں جنہوں نے دنیا کو لات ماری ہے، آخرت کو سینے سے لگایا ہے. یدعون ربهم بالغداة والعشی. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ جنہوں نے دنیا کو ایک نمبر سمجھا، آخرت کو پھینکا ہے، تو انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. اب اس کے بعد جو دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آخرت کو پیچھے ڈالتے ہیں، ان کے لیے ان کی ایک مثال. وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجئے، اجعل بنا دے اور بیان کرے، لہم ان کافروں کے لیے، مع المؤمنین مسلمانوں کے ساتھ، کافر اور مسلمان دونوں کے لیے بیان کیجئے، مثلا ایک مثال. اور مثلا مبدل منہ رجلین بدل. بیان کیجئے ان کے سامنے مثلا ایک مثال. مثال کا کیا مطلب؟ مثال جو کسی چیز کی وضاحت کے لیے آ جائے اس کو مثال کہتے ہیں. ما یوضح الشیء. اور مثال کے ایک معنی ہے حالت عجیبہ. تو ان کے لیے دو آدمیوں کی حالت عجیبہ بیان کرے مثلا، یا مثال بیان کرے جو وضاحت کے لیے، جیسے فاعل کی مثال نصر زیدٌ ہے وضاحت کے لیے. حاشیہ میں لکھا ہے
اور علماء تفسیر نے بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں یا فرضی مثال ہے، فرضی مثال سمجھانے کے لیے، اور یا بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، والد صاحب نے 8,000 درہم چھوڑے، 4,000 ایک کو مل گئے، 4,000 دوسرے کو مل گئے۔ ایک نے زمین خریدی ب1000 درہم اور دوسرے نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 درہم کو ختم کیا، خرچ کیا۔ پھر نمبر 1 نے اس کے بعد 1000 میں شادی کر لی، نمبر 2 نے کہا ہم تو جنت میں شادی کریں گے۔ پھر نمبر 1 نے سامان وغیرہ خریدا ب1000 درہم، نمبر 2 نے صدقہ کیے۔ پھر نمبر 1 نے 1000 درہم، جو 1000 درہم مزید بچے تھے، اس میں خدام وغیرہ وغیرہ خرید لیے اور لے لیے، اور نمبر 2 نے اس کو بھی صدقہ کیا۔ نمبر 1 نے نمبر 2 کو ملامت کیا کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ نمبر 2 نے نمبر 1 سے کہا کہ میں نے جنت میں اپنے لیے ذخیرہ کر لیا۔ نمبر 1 نے نمبر 2 سے کہا کہ جب جنت کی بات آئے گی تو پھر مجھے آپ سے زیادہ ملے گا، اس لیے کہ میں دنیا میں معزز ہوں تو آخرت میں بھی معزز ہوں گا، بالفرض اگر آخرت ہو۔ تو ان کی مثال بنی اسرائیل میں، اور بعض نے ان کے نام ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام ابو سلمہ ابن اسد اور دوسرے کا نام کافر کا اسود ابن اسد، 2 بھائی تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مثال مسلمانوں میں سے عتبہ اور سلمان کے لیے ہے۔ اگر عتبہ اور سلمان کی بات ہو تو پھر وہی بات ہوگی کہ یہ مدینہ کا واقعہ، سلمان تو مدینہ میں تھے، تو اس وقت گویا کہ یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، نازل پہلی ہوئی تھی۔ بہرحال یا فرضی مثال ہے یا حقیقی۔ اگر حقیقی مثال ہو تو بنی اسرائیل کے 2 بھائی تھے، اور یا 2 آدمی مسلمان اور کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مراد۔ رجلین بدل ہے، وَهُوَ وَمَا بَعْدَهُ تفسیر للمثل، اور یہ اور اس کا ما بعد تفسیر ہے مثال کے لیے، یعنی یہ رجلین لأحدہما جنتین، یہ تفسیر ہے مثال کے لیے۔ جعلنا لأحدہما جنتین، جعلنا ہم نے دیے تھے، لأحدہما ان میں سے ایک جو کافر ہے، جعلنا ہم نے بنائے تھے اس کے لیے، یعنی ہم نے اس کو دیے تھے اور مقرر کیے تھے اس کے لیے، جنتین 2 باغ، من اعناب انگور سے، وحففناہما بنخل اور ہم نے ان کا احاطہ کرایا تھا، احاطہ کر دیا تھا، بنخل کھجوروں کے ساتھ، اس کے ارد گرد کھجورے تھے۔ حففناہما اے احدقناہما ہم نے ان کا احاطہ کرا دیا تھا، ہم نے ان کو گھیر دیا تھا، بنخل کھجوروں کے ساتھ، ان کے اطراف میں کھجوری تھیں۔ احداق احاطہ کرنے کو کہتے ہیں، حدق۔ وجعلنا بینہما زرعا اور ہم نے جعلنا کر دیا تھا ان دونوں کے درمیان، باغوں کے درمیان، زرعا فصل، یعنی جو خالی خالی جگہ تھی باغات میں، ان خالی جگہوں میں زراعت تھی، یقتات بہ جس سے رزق حاصل کیا جائے، زرع سے رزق حاصل کر دیا جائے، بہ اے بالزرع۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا یہ دونوں باغات، کلتا مضاف، الجنتین مضاف الیہ، اور کلتا لفظاً مفرد ہے اور معنن تثنیہ ہے، 2 کے لیے استعمال۔ یہ دونوں باغات دلالت کرتا ہے کلتا تثنیہ پر، اور یہ مبتدا ہے، آتت خبر ہے، آتت اکلہا
یہ دونوں باغات دیتے رہے اکلہا اپنے پھل ما یوکل من الثمر. آتت ضمیر راجع ہے جنتین کو. ولم تظلم منہ شیئا ولم تنقص منہ شیئا. اور یہ دونوں باغات کمی نہیں کرتے تھے منہ ثمر میں پھل میں شیئن کچھ بھی. اچھی طرح خوب بھرپور پھل اس میں آتے رہتے تھے. وفجرنا خلالہما نہرا. اور ہم نے بہایا تھا ان دونوں باغات کے درمیان میں. خلال درمیان. خلال کو خلال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو دانتوں کے درمیان گھساتے ہیں تاکہ دانت صاف ہو جائے. خلیل دوست کو کہتے ہیں جس کی دوستی انسان کے قلب کے اندر گھسی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں خلیل. نہرا نہر. یجری بینہما نہر اس دونوں کے درمیان بہتی رہی. وکان لہو ثمر. وکان لہو اور تھا لہو اس آدمی کے لیے، رجلین میں سے ایک کے لیے، مع الجنتین دونوں باغ کے ساتھ، ثمر اس کے لیے اور مال تھے. ثمر کے معنی مالداری کا سامان. اس کی فیکٹری بھی تھی جس میں سے پیداوار نکلتی تھی. مثلا اس نے گھر میں اور چیزیں بھی لگائی تھی جس کے ثمر نکلتا تھا. تو ثمر پھل کو بھی کہتے ہیں، اور ثمر پھلوں کے علاوہ مالداری کا سامان، انواع المال، اس کو بھی ثمر کہتے ہیں. اس لیے کہ جو انواع، جیسے تجارت کا ثمر کیا ہے؟ تجارت کا حاصل، تجارت کا ربح. بفتح الثاء والمیم ثمر، ضمہما ثمر، بضم الاول وسکون الثانی ثمر. بہرحال یہ ثمرتن کی جمع ہے، جیسے شجرتن اس کی جمع شجر، اور اگر ثمر ہو تو خشبتن اور اس کی جمع خشب، اور اگر ثمرن ہو تو جیسے بدنتن اور اس کی جمع بدنن. تو یہ لف نشر مرتب ہے. ثمرن ہو تو شجرن کی طرح، ثمرن ہو تو خشبن کی طرح، اور ثمرن ہو تو بدنتن کی جمع ہے بدنن. اونٹوں کو کہتے ہیں یا بڑے جانوروں کو کہتے ہیں. فقال لصاحبہ، پس کہا اس کافر نے اپنے ساتھی سے، اپنے بھائی سے، اپنے ساتھی سے، مسلمان سے، وہو یحاورہ، اور یہ کافر بات چیت کر رہا تھا ہو مسلمان سے. حاور یحاور محاورتاً، اس کے معنی بات چیت کرنا. حار یحور اس کے اپنے معنی ہے واپس ہونا. انہ ظن ان لن یحور، اس کا خیال ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا. تو بات چیت کو محاورہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک اپنی بات کو دوسری کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا اس کو واپس کرتا ہے، جواب دیتا ہے. تو سوال جواب جب کرتے اس کو کہتے ہیں محاورہ. مصنف نے یحاورہ کا ترجمہ کیا؟ یفاخرہ. صرف بات چیت نہیں کرتا تھا، بات چیت کرتا تھا، یفاخرہ اس کے اوپر فخر کر رہا تھا، اس کے اوپر اپنی عظمت اور بڑائی جما رہا تھا. صرف بات چیت مراد نہیں ہے. صرف بات چیت تو حافظ سلیم صاحب بھی کرتے رہتے ہیں، جانتے ہو نا، وہ بات چیت مراد نہیں ہے، فخر کی بات چیت مراد. انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. تو ایک نے کہا کہ میں زیادہ ہوں تم سے مالاً، مال کے اعتبار سے. یہ جس لفظ میں اعتبار آ جائے اس کو کہتے ہیں تمیز. یعنی جو بے تمیز ہو، تمیز کو نہیں جانتا ہو، تو اس کی علامت یہ ہے کہ جس میں اعتبار اور حیثیت کا لفظ آ جائے اس کو تمیز کہتے ہیں. آپ تو بے تمیز نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی بے تمیز ہو. وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میں زیادہ معزز ہوں، نفراً قبیلے اور جماعت کے اعتبار سے. نفر عشیرتاً قبیلہ مصنف نے کہا، یا نفراً خدام، بچے، جماعت. نفر جماعت کو کہتے ہیں، میری جماعت معزز ہے. نفر اس لیے کہتے ہیں لأنہم ینفرون معہ، وہ اس کے ساتھ نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں.
یہ بھاگتا ہے، جماعت بھی ان کے ساتھ خدام بھاگتے ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور داخل ہو گیا یہ کافر جنتہ، اپنے باغ میں، بصاحبہ، اپنے ساتھی کے ساتھ، یطوف بہ فیہا، یطوف بہ، اس کو چکر دے رہا تھا، فیہا، باغ میں، اس سے کہا چلو یار باغ کا چکر لگائیں گے، یطوف بہ، اس کو چکر لگوا رہا تھا، یچکر بہ، اس کو چکر لگوا رہا تھا، ویریہ اثمارہا، اور اس کو پھل دکھا رہا تھا۔ اب یہاں اشکال ہے کہ پہلے تو جنتین تھے، یہاں دخل جنتہ، ایک جنت کا ذکر ہے، یہ کیوں؟ ولم یقل جنتہ، جنتین نہیں کہا، ارادتاً للروضۃ، ارادہ کیا للروض، یعنی بتاویل روضۃ، وقیل اکتفا بالواحد، بعض کہتے ہیں کہ ایک کے ساتھ اکتفا کیا۔ مصنف نے جو دو جواب دیے، دونوں جواب زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ میں جنت کیوں مفرد آیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگرچہ دو باغ تھے لیکن دخول تو ایک وقت میں ایک کے اندر ہوگا، ایک میں داخل ہوگا پھر بعد میں دوسرے میں داخل ہوگا، تو جب باغ نمبر 1 میں داخل ہوا تو یہ تقریر کر لی، یعنی وہ کوئی بارش کا پانی تو نہیں تھا کہ دونوں باغوں میں یکدم گرتا، پہلے نمبر 1 میں، پھر جب نمبر 1 باغ میں داخل ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ دونوں باغ متصل تھے اور دونوں پر ایک دیوار محیط تھی، تو وہ دو بھی تھے اور ایک بھی تھا، دو تھے کیونکہ دو باغ تھے، اور ایک تھا اس لیے کہ دونوں پر ایک دیوار محیط تھی، تو دیوار کے اعتبار سے ایک، جیسے بچے سے استاد نے پوچھا تھا شلوار پاجامہ مفرد ہے یا تثنیہ، اس نے کہا اوپر سے مفرد ہے، نیچے سے تثنیہ، تو اسی طرح یہ باہر سے ایک باغ، اندر سے دو باغ، باہر سے ایک، اندر سے دو۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ دو باغ بھی تھے ایک بھی تھا، اس لیے کہ درمیان میں نہر تھی، تو اگر نہر کا اعتبار کرتے تو نہر کی وجہ سے دو، اور اگر ہم کہتے تھے کہ نہیں نہر تو ایک عارضی چیز ہے دونوں میں، اصل ایک باغ ہے، تو ایک تھا۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ جو کافر تھا اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا، ظلم کر رہا تھا کفر کے ساتھ اور حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی وَهُوَ ضَارٌ لِنَفْسِهِ۔ یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ ظالم کے بعد تو علا آنا چاہیے، تو لام اس لیے آیا کہ وہ صرف اپنے آپ کو ضرر دے رہا تھا، لام تخصیص کے لیے۔ قال، کہا اس نے، اس کافر نے، یا قال بلسان الحال، اس کی حالت یہ تھی، یا قال بلسان القال، زبان سے کہا، یا زبان سے کہا یا اپنی حالت سے کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا گمان نہیں ہے ان تبید کہ ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، هذه یہ باغ، ابداً کبھی بھی۔ اگر کوئی اشکال کرے کہ اس کا کیا مطلب کہ یہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا، باغ تو کبھی ہلاک ہو جائے گا، تو یہ بات اس نے کیسی کہی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا، اے ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، میری ابدی زندگی میں، یہ مراد ہے، کیونکہ میں نے حفاظت کے اسباب اس کے لیے کیا ہے، یعنی ابداً اے فی حیاتی، یا ابداً کا دوسرا مطلب کہ قال بلسان الحال، اس نے لسان حال سے کہا کہ جیسے
یہ باغ کبھی ہلاک ہی نہیں ہوگا. زبان سے تو نہیں کہا لیکن اتنا بے فکر، خوش، خرم اور اتنا آزادی کے ساتھ رہتا تھا کہ جیسے یہ باغ قیامت تک ہوگا. زبان سے نہیں کہا، لسان حال سے. جیسے کوئی شخص بہترین مکان بنا رہا ہو جس میں ساری کائنات کی چیزیں لگا رہا ہو، اور دوسرا آ جائے اور کہے یار تم تو ایسا مکان بناتے ہو جیسے قیامت تک یہ رہے گا. اس نے تو نہیں کہا لیکن اس کے حالات یہ بتاتے ہیں. وما اظن الساعة قائمة، اس کافر نے کہا کہ میں گمان نہیں کرتا ہوں قیامت پر، قائمتاً کہ قیامت موجود ہوگی، اس لیے میں صدقہ نہیں دیتا. فلا اتصدق بالمال ولئن رددت الى ربی، اور اگر بالفرض مجھے واپس کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف آخرت میں، علی زعمک، بقول آپ کے، جیسے آپ کا خیال ہے، لأجدن خیرا منہا منقلبا، تو میں ضرور پاؤں گا بہتر، منہا، اس باغ میں سے، مجھے آخرت میں اس سے بہتر باغ ملے گا. اس لیے کہ الحال یدل علی الاستقبال، جب میں فی الحال اچھا ہوں تو آئندہ بھی اچھا ہوں گا. منقلباً، واپسی کے اعتبار سے یا واپسی کی جگہ، میں اس سے بہتر واپسی کی جگہ یا واپسی کے اعتبار سے. قال له صاحبہ، اس کو اس کے ساتھی نے کہا، مسلمان نے، وہو یحاورہ، اور یہ اس کو جواب دے رہا تھا. دیکھو یحاورہ، بات چیت کر رہا تھا اور یہ بات چیت کر رہا تھا. جواب آپ کو بتایا کہ محاورہ بات چیت کو اس لیے کہتے ہیں کہ بات چیت میں ایک سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے. اکفرت بالذی خلقک، کیا تم نے کفر کیا، بالذی، اس اللہ کے ساتھ جس نے تم کو پیدا کیا. تم بعث کا انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے ہو. تم کو پیدا کیا من تراب، مٹی سے. مٹی کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہے مٹی سے، یا ہم سب مٹی سے پیدا ہے اس لیے کہ غذا مٹی میں پیدا ہوتی ہے. ثم من نطفۃ، پھر پیدا کیا نطفے اور منی سے. آدم علیہ السلام مٹی سے اور بعد والے لوگ نطفے سے. ثم سواک رجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو برابر کر دیا، دونوں ہاتھ برابر، دونوں آنکھیں برابر، دونوں پیر برابر. ثم سواک، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو برابر کر دیا، ایسے حال میں کہ آپ کو رجل بنایا. یا مقدر ہے وصیرک رجلا، اور آپ کو بنایا رجل. تو رجلن یا تمیز ہے بحیثیت رجل کے، اور یا رجلن سیرہ کے لیے مفعول بھی ہے، جعلک رجلا. لیکن هو اللہ ربی، لیکن، اس میں ایک قول یہ ہے کہ اصل میں ہے لیکن انا، لیکن میں، ہوا، شان یہ ہے، اللہ ربی، میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. لیکن انا، تو لیکن نہ بن گیا. ہوا ضمیر شان ہے، ہوا شان، اور قصہ یہ ہے کہ اللہ ربی، یعنی میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. یہ ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ لیکن هو اللہ، اس کے یہ لیکن، یہ الف مد صوت کے لیے ہے، اور اصل میں لیکن ہے. اور ہوا اللہ ربی میں یعنی ہوا ربی اللہ، تو یہ ہوا ربی، ہوا اللہ ربی، ہوا مبتدا اور اللہ ربی یہ اس کی خبر ہے. تو تقدیر یہ ہے کہ لیکن اللہ ہوا ربی، اللہ ہوا ربی، اللہ مبتدا اور ہوا ربی یہ اس کی خبر. مصنف کہتے ہیں اصلہ لیکن انا، نقلت حرکت الحمزۃ الی النون، حمزہ کی حرکت نون کو دی، حمزہ کو حذف کیا، پھر نون کو نون میں ادغام کیا، تو لیکن انا میں لیکن نہ ہو گیا. اور ہوا ضمیر شان ہے، ما بعد والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، اور معنی یہ ہے انا اقول، میں کہتا ہوں،
اللہ ربی، یا لیکن ہے، اور هو اللہ، اللہ مبتدا ہے اور ہوا خبر ہے، اور ربی دوسری خبر ہے، اللہ ہوا ربی، ولا اشرک ربی ربی احدا، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر بتایا کہ اگر تم اپنے باغ میں داخل ہو جاتے تو آپ کو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔